बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम फर्स्ट ईयर के बाकायदा लेक्चर्स का आगाज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे अपनी बुक से। अपनी बुक का तारुफ सीखने और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी बुक में क्या कुछ है और पेपर के लिहाज से उसकी अहमियत क्या है। स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर बहुत अहम है। ये जो आज की जो वीडियो है, आपने इसको पूरी तवज्जो से सुनना है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर ये पता चल जाएगा कि आपके सिलेबस में आपकी बुक की क्या अहमियत है और जो हमारा ग्रामर का हिस्सा है वो किस तरह आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास हिस्सा नसर है, असबाक दिए गए हैं, सबक दिए गए हैं। तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में 14 सबक है। आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालें, आप अपनी टेक्स्ट बुक पर देखें कि आपके जो असबाक दिए गए हैं वो 14 है। ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। अब जो 14 सबक हैं उनके मुसन्निफ का नाम और सबक का उन्वान ये हमने लाजमी याद करने होते हैं। इसमें से आता क्या है, तो हिस्सा नसर में से हमारे 30 नंबर आते हैं। 25 नंबर तो हैं, 10 नंबर खुलासे के हैं। खुलासा 10 नंबर का है। 9th और 10th में आप जब खुलासा लिखते थे तो वो 5 नंबर का होता था, सबक का खुलासा। तो मुसन्निफ के नाम का कोई नंबर नहीं होता था। लेकिन फर्स्ट ईयर में जो है वो जो खुलासा है वो 10 नंबर का है। 1 नंबर मुसन्निफ के नाम का है, 1 नंबर मुसन्निफ के नाम का, और जो खुलासा जो मवाद है वो 9 नंबर का हो गया। तो अब मुसन्निफ के नाम का 1 नंबर यहां हमें मिल गया। इसी तरह जब हम तशरीह की तरफ बढ़ते हैं, इबारत की तशरीह, अच्छा ये भी याद रखिएगा कि 2 खुलासे हमारे सिलेबस में आते हैं, उनमें से हमने 1 लिखना होता है। तो इबारत की तशरीह ये भी 2 आती हैं पेपर में, 2 में से हमने 1 करनी है। और इसमें 15 नंबर होते हैं। 15 नंबर की तरतीब ये होती है कि 1 नंबर सबक के उन्वान का, 1 नंबर मुसन्निफ के नाम का, 2 नंबर ये हो गए। 3 नंबर सियाको सबाक के होते हैं और फिर 10 नंबर तशरीह के होते हैं। तो ये जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को सीखते जाएंगे। सियाको सबाक क्या है, उसमें से हम पूरे 3 नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं, या तशरीह हमें कैसे लिखनी चाहिए तो उसमें हम मैक्सिमम कैसे नंबर हासिल कर सकते हैं, खुलासा हमें कैसे लिखना है तो उसमें हम मैक्सिमम नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये सब कुछ आपको सिखा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। अब ये 25 नंबर हो गए। अब जो बाकी 5 नंबर हैं वो मारूजी के आते हैं। तो मारूजी जो है हमारी हिस्सा नसर में से आती है, लेकिन कभी कभी हिस्सा नज्म और हिस्सा गजल में से भी वो एक MCQs जो है वो पूछ लेते हैं। तो इसलिए हिस्सा नज्म और हिस्सा गजल को भी आप इसमें शामिल करेंगे। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास हिस्सा नज्म है। तो हिस्सा नज्म में से हमारे 15 नंबर आते हैं। जी, कितने नंबर आते हैं? 15 नंबर हमारे हिस्सा नज्म में से आते हैं। अब हमारे जो 5 नंबर हैं वो नज्म के खुलासे के हैं और 10 नंबर नज्म की तशरीह के हैं। तो जैसे सबक में हमने सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम याद किया है, बिल्कुल इसी तरह हमने नज्म का उन्वान और शायर का नाम भी याद करना है। क्यों? क्योंकि जब हम तशरीह करते हैं तो तशरीह हमारी जो 10 नंबर की है उसमें जो 2 नंबर हैं, 1 नंबर नज्म के उन्वान का है और 1 नंबर शायर के नाम का। 2 नंबर ये हो गए। 8 नंबर जो है हमें तशरीह के मिलेंगे। 2 अशआर आएंगे हिस्सा नज्म में से और ये किसी एक ही नज्म से आएंगे। ये चीज याद रखिएगा। मैट्रिक में आपने जो तशरीह की नज्म की वो मुख्तलिफ नज्मों में से तो 4 शेर आपको दिए जाते हैं, जिनमें से 3 की आपने तशरीह करनी होती है। लेकिन फर्स्ट ईयर में ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर में आपको 2 शेर दिए जाएंगे, दोनों एक ही नज्म में से होंगे और दोनों की तशरीह करनी। यहां एक और चीज आपने अपने जहन में रखनी है कि हमारे पास टोटल 13 नज्में हैं, लेकिन शायर 12 हैं। जी हाँ, एक शायर की 2 नज्में शामिल हैं। देखें, जो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं और इस तरह के, तो हो सकता है कि आपसे वो पेपर बनाने वाला ये सवाल पूछ ले कि फर्स्ट ईयर यानी साल अव्वल की जो टेक्स्ट बुक है उसके हिस्सा नज्म में कितने शायरों के नाम शामिल हैं।
حصہ نظم میں نظمیں کتنی شامل ہیں، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کون سا شاعر ہے جس کی 2 نظمیں شامل ہیں، تو وہ علامہ اقبال ہیں، تو علامہ اقبال کی 2 نظمیں شامل ہیں آپ کے سلیبس میں۔ تو یہ چیزیں بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں ہم، تو اس سے آگے ہمارے پاس حصہ غزل ہے۔ حصہ غزل میں ہمارے سلیبس میں 14 غزلیں شامل ہیں۔ 10 نمبر کا سوال آتا ہے، کسی ایک ہی غزل سے آئے گا اور 3 شعر ہوں گے۔ جیسے ہم نے سبق کا عنوان یاد کیا ہے، ہم نے جو ہے سب مصنف کا نام یاد کیا ہے، ہم نے نظم میں شاعر کا نام اور نظم کا عنوان یاد کیا، بالکل سیم اسی طرح ہم نے یہاں بھی شاعر کا نام یاد کرنا ہے۔ اگر آپ غزل کا پہلا مصرع جہاں سے غزل شروع ہو رہی ہے وہ بھی یاد کر لیں تو اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ وہ انشاءاللہ جب میں آپ کو غزل کی تشریح کا طریقہ سمجھاؤں گا، حصہ غزل پر پہنچیں گے تو پھر پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اس چیز کا کیا فائدہ ہے جو ہم نے یاد کی ہے۔ تو آپ جیسے مثال کے طور پہ آپ اپنی بک پر دیکھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، تو آگے میر تک میر لکھا ہوا ہے، تو آپ اس مصرے کو یاد کر لیں پہلے کو۔ ہمارے پاس ٹوٹل شاعر جو ہے وہ 7 ہیں۔ ابھی جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سلیبس میں حصہ غزل میں کتنے شاعر شامل ہیں، 7۔ ہر شاعر کی کتنی غزلیں ہیں، 2۔ میر تقی میر کی کتنی غزلیں ہیں، 2۔ آتش کی کتنی ہیں، 2۔ تو اس طرح یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ پیپر بنانے والا یہ کوسچن آپ سے پوچھ لے۔ تو یہ کچھ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو گیا ہماری بک کا۔ تو ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں سے 55 نمبر آتے ہیں، ٹیکسٹ بک میں سے 55 نمبر آتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہمارے 45 نمبر ہیں وہ ہمارے گرامر کے حصے سے آتے ہیں۔ جو ہمارا گرامر کا حصہ ہے فرسٹ ایئر میں میٹرک میں آپ کے پاس ایک بک ہوتی ہوگی، آپ کو یاد ہوگا، اردو قواعد و انشاء والی، تو وہاں سے آپ یہ چیزیں یاد کر لیتے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو پرائیویٹ بکس ہوں گی وہ بھی آپ نے پڑھی ہوں گی۔ لیکن اس سے آگے آ کے اس وقت ہمارے پاس جو گورنمنٹ کی کوئی بھی گرامر کی بک نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی سلیبس نہیں ہے، اور ہمارے سلیبس میں جو جو چیزیں شامل ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے سلیبس میں 3 سوال اس سے آگے آتے ہیں۔ ایک سوال نمبر 6، یہ 5 سوال ہمارے اس میں ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے آگے جو ایک سوال ہے اس میں ہمارے پاس 3 ٹاپک ہیں، مکالمہ، روداد اور روزنامچہ، یعنی یہ 3 چیزیں ہیں، ان میں چوائس ہوتی ہے۔ اب ہم نے کیا یہ پڑھنی ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کوئی بھی پرائیویٹ بک اٹھائیں اس میں 50-60 آپ کو مکالمے دیے ہوئے ہوں گے، اسی طرح 20-25 روداد ہوں گی، 15-20 روزنامچے ہوں گے۔ ایک بک کی بات کر رہا ہوں۔ اب اگر آپ 10 کتابیں پڑھ لیتے ہیں، پرائیویٹ 10 کتابیں، تو اس میں اگر ایک میں 60 مکالمے تھے تو 10 میں 600 ہو گئے۔ پھر بھی 100% یقین نہیں ہے کہ ان 600 میں سے جو بورڈ والا ہے وہ آپ کو مکالمہ دے گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف ان چیزوں کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے۔ ہاں، پریکٹس کے لیے بھی کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ آپ ان کی پریکٹس بھی کریں۔ آپ کو لکھنے کا انداز آنا چاہیے، مکالمہ کس طرح لکھا جائے گا، روداد کس طرح لکھی جائے گی، روزنامچہ کس طرح لکھا جائے گا۔ پھر ان تینوں میں سے اہم چیز کون سی ہے، کس چیز میں نمبر زیادہ آئیں گے، انشاءاللہ یہ آپ کو جب یہ طریقہ سکھایا جائے گا، سمجھایا جائے گا تو یہ چیزیں بھی بتا دی جائیں گی۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، درخواست اور رسید۔ یہ الٹرنیٹ کویسچن ہے، اس میں چوائس نہیں ہوگی، یا تو پیپر میں درخواست آئے گی یا پیپر میں رسید آئے گی۔ تو سٹوڈنٹس یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، اس بات کو نوٹ کر لیں آپ اچھے طریقے سے، درخواست اور رسید الٹرنیٹ کویسچن ہے، ایک چیز آتی ہے، اور انشاءاللہ اس کا بھی طریقہ، اس کا بھی میتھڈ آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ بک میں 70 درخواستیں دی گئی ہیں، 50 رسیدیں دی گئی ہیں، وہ ٹھیک ہے، آپ ان کی پریکٹس بھی کریں، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ سمجھاؤں گا، ایک ایسا انداز بتاؤں گا کہ وہ کوئی بھی درخواست آپ کو دیں، کوئی بھی رسید آپ کو دیں، آپ اس کو لکھ سکیں گے اور پورے 10 نمبر لے سکیں گے۔ اس کے بعد ہمارا 10 نمبر کا کویسچن ہوتا ہے تلخیص نگاری کا، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو گائیڈ کیا جائے گا، وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا، کیونکہ ہر چیز کے لیکچرز ہوں گے، الگ الگ ہوں گے، ان کا الگ الگ انداز ہوگا، اور یہ انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ یہ کیسے نمبر آتے ہیں۔ یہ ہمارے 30 نمبر ہو گئے، 15 نمبر رہ گئے، کیونکہ 45 نمبر ہے گرامر کے، 15 نمبر معروضی کے ہیں، اور معروضی علم بیان 5 نمبر، شعری اصطلاحات 5 نمبر،
تذکیر و تانیث 5 نمبر. تو انشاءاللہ جب ان کے لیکچرز ہوں گے تو ان میں بھی پوری طرح وضاحت کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں پڑھائی جائیں گی، سکھائی جائیں گی، سمجھائی جائیں گی. دیکھیں ایک ہوتا ہے صرف ریڈنگ کرا دینا، ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ مطلب پڑھانا، پھر سمجھانا، سکھانا، ایک ایک چیز کی وضاحت کرنا. انشاءاللہ اس چینل پر آپ کو ہر چیز کی وضاحت ملے گی. آپ نے پوری توجہ سے ان چیزوں کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ اردو میں 90+ نمبر لینے کے قابل ہو جائیں گے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے، یعنی گھنٹی لازمی بجائیے، کیونکہ گھنٹی دروازے پہ بجے گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی آیا ہے. تو جیسے ہی ہمیں پتہ چلے گا تو انشاءاللہ ہم بھی بہتر کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، مزید بہتر آپ کے لیے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. تو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا یہ نہ بھولیے گا. اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا. کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ لازمی کیجئے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ہم اپنی اس بک کو سٹارٹ کریں گے، شروع سے سٹارٹ کریں گے. تو ترتیب ہماری یہ ہوگی کہ ایک سبق، ایک نظم اور ایک غزل، پھر اس کے بعد ایک گرامر کا لیکچر، پھر سبق، نظم اور گرامر کا لیکچر، سبق، نظم اور گرامر کا لیکچر. تو اس ترتیب سے انشاءاللہ ہم چلیں گے. تو اس حوالے سے کوئی آپ کو رہنمائی چاہیے، کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ لازمی پوچھیے، انشاءاللہ آپ کو اس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.